آج ماہ رجب کی 15 تاریخ اور دوسرا عظیم و شان پیر کا دن ہے۔ یہ 15 اور پیر ایک ساتھ آئے تو ایسا کمال برسوں بعد ہوتا ہے۔ جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو پھر اس دن میں یہ خاص تسبیح صرف 33 بار جو شخص بھی پڑھتا ہے اس کو ماہ رجب کے مہینے کی تمام برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں اور اس بندے کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اور اس بندے کے گھر میں، جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، جو شخص بھی صرف 33 بار یہ تسبیح پڑھتا ہے، اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ یعنی 3 نام اس بندے، یعنی کہ 3 انعامات اس بندے کو ملتے ہیں۔ ایک تو اس بندے کی تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں، ماہ رجب کے مہینے کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، تیسرا اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ کیونکہ میرے دوستو 15 رجب اور پیر ایک ساتھ آنا یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ دیکھیں یہ نیا سال ہے، نیا سال کی ابتدا ہے اور پیر کا دن ہے۔ اس میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ خاص تسبیحات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ تسبیح پڑھنے والا شخص اس قدر خوش نصیب ہوتا ہے کہ اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ اپنے دل میں حاجت اور مقصد لے کر پڑھنی ہے۔ کہتے ہیں اس عمل کی بدولت، اس تسبیح کی بدولت اس بندے کے اگر 300 حاجتیں بھی ہوں، اللہ غیب سے اس دن کی برکت سے پوری فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رزق میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ بند دروازے کھل جاتے ہیں، دل کی مراد پوری ہوتی ہے اور پریشانیوں کے خاتمے کے لیے یہ سب سے طاقتور عمل ہے۔ اسی لیے دوستوں اس عمل کو باوضو قبلے کے اوپر یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 33 بار اور 3 ہی باتیں اس کے اندر شرط ہیں۔ باوضو قبلہ، یکسوئی، یہ 3 چیزیں ہیں۔ اسی طرح یہ وظیفہ ماہ رجب کے دوسرے خاص پیر کے دن کا ہے اور یہ پیر اس قدر عظمتوں والا ہے، اس قدر فضیلتوں والا ہے، اس قدر رحمتوں والا ہے کہ اس دن میں صبح سے لے کے شام سے لے کر صبح تک، یعنی کہ ایک تو پیر کی یعنی کہ ایک دن پیر کا یہ عمل رات میں بھی کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ تہجد کے وقت بھی اگر کوئی شخص اس عمل کو کر لیتا ہے تو اسی یعنی کہ پیر کے دن شام مغرب ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے 300 حاجتیں بھی طلب کرے تو پوری ہو جاتی ہیں۔ اس طرح پیر کے بعد اگر کر لے تب بھی اس کو یہی اجر و ثواب ملتا ہے، عصر کے بعد کر لے تب بھی اس کا شام مغرب کے ٹائم کرے تب بھی یہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ یعنی 15 رجب پیر کو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں 33 کی تعداد بڑی اہم ہوتی ہے دوستوں، یعنی 33 بار آپ نے چند ایک چیزیں ہوتی ہیں جو پڑھنی ہوتی ہیں۔ درود پاک بھی اس عمل کے لیے 33 بار ہی پڑھا جائے گا۔ یعنی درود ابراہیمی آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں ہر دن ہر عبادت پر عمل کی خاص اہمیت اور حکمت ہے۔ ہفتے کے 7 دنوں میں پیر کو اللہ تعالیٰ نے خاص دن عطا فرمایا ہے۔ میرے مولا اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس دن کی عظمت قرآن و کریم میں میرے دوستوں موجود ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں، اور پھر دیکھیں پورے قرآن میں کسی اور دن کا ذکر میرے دوستوں ہو نہ ہو، لیکن میرے دوستوں قرآن مجید کی سورت کا نزول نہیں فرمایا، لیکن اس دن پر اللہ پاک نے قرآن کریم کو دیکھیں اب آپ نے کرنا کیا ہے جو اس دن کی عظمت کو واضح کرتی ہے۔ اسی لیے فرمایا ایمان والو میرے دوستوں نماز کے لیے پکارا جائے، اللہ کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اسی لیے میرے دوستو حدیث مبارکہ میں بھی بہترین ہے، جس دن یعنی سورج طلوع ہو پیر کا دن ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ پھر فرمایا یہ وہ دن ہے جس کی ہر گھڑی ہی عظمت والی ہے، ہر گھڑی ہی فضیلت والی ہے، لیکن اس پیر میں خاص گھڑی وہ ہوتی ہے جس میں بندہ جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ لیکن ماہ رجب میں فرمایا علماء نے کہ اس کی ہر گھڑی ہی عظمت والی ہے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ کا ہے، یہ رحمت والا ہے، عظمت والا ہے، فضیلت والا ہے، اس وجہ سے اس کی ہر گھڑی ہی فضیلت اور برکت والی ہے۔ اب اس عمل میں آپ نے 33 کا عدد ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تمام چیزیں جو میں آپ کو عرض کروں گا
آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ اس میں درود پاک کی تعداد بھی 33 ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ درود پاک آپ چاہیں درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی درود پاک اس عمل میں آپ لوگ کوئی بھی پڑھ لیں، لیکن اول آخر 33 بار آپ نے تعداد میں پوری کرنی ہوگی۔ یہ درود پاک کے لیے اس عمل کے لیے ضروری ہے۔ اب اس ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے عمل کا آغاز کر لیا، کیونکہ اس دن کو 5 نسبتیں حاصل ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ایک تو اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اس دن جنت میں داخلے کا دن ہے، زمین پر آنے کا دن ہے، قیامت کے یعنی کہ ختم ہونے کا دن ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے میرے دوستوں؟ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اس دن کے لیے واضح طور پر حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اب اس عمل میں ایک اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے اور اس میں ایک سورہ مبارکہ ہے، یعنی جو چیزیں پڑھنی ہیں ان میں قرآن کریم کی صورتیں پہلے پڑھی جائیں گی، اللہ کے اسماء مبارک بعد میں پڑھے جائیں گے، یعنی قرآن کریم سے بھی اس عمل کو اللہ پاک کے جو اسماء مبارک ہیں اس میں بھی یہ عمل ہے۔ اس عمل کے 2 حصے ہیں میرے دوستوں، ایک قرآن کریم کی صورتیں اور ایک اللہ پاک کے اسم مبارک جو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، یعنی اس کے اندر 2 طرح کا ہے۔ ایک تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے حساب بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، اور کیسے آپ نے پڑھنا ہوگا، اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے۔ اب اس عمل کی ترتیب شروع سے لے کر آخر تک میں بتاؤں گا۔ جو چیز پہلے پڑھنی ہے وہ پہلے بتائی جائے گی، جو بعد میں پڑھنی ہے وہ بعد میں بتائی جائے گی، اور اگر ترتیب میں کمی پیشی کی نا تو پھر آپ ہو سکتا ہے بہت بڑی برکتوں سے محروم رہ جائیں۔ اسی لیے آپ نے ترتیب اور تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اور اس طرح عمل کا آغاز کرنا۔ پہلی سورت جو آپ پڑھیں گے وہ قرآن کریم کی سورت جس کو سورہ شفا کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے یا آپ بیمار ہیں یا گھر میں یا کہیں بھی کوئی شخص بیمار ہے تو آپ یہ سورت پڑھ کر اس کو بھی دم کر سکتے ہیں۔ گھر کی یعنی کہ باہر اس کے لیے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اتنی صوفیہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ وہ شخص خود ہے یا گھر میں والدین میں بھائیوں میں رشتہ داروں میں کسی بھی بندے کی یعنی کہ جس کے لیے وہ دعا کرے گا یعنی کہ عمل کریں تو اس کے بعد اس کے لیے دعا کریں، یا جو آپ کی حاجت ہے، مثلا آپ کے پاس جاب نہیں یا آپ کی اولاد بے روزگار پھر رہی ہے یا وہ کامیاب نہیں ہو رہی، یا کہیں آپ نے کوئی ایسا ٹیسٹ دیا ہے جہاں پہ کامیابی کے اثرات آپ کو نظر نہیں آ رہے، یا اس طرح کہ جو بھی آپ کے مسائل ہیں، اگر آپ عمل کرنے کے بعد اس مقصد کے لیے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ کیونکہ دیکھیں اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں جن میں بعض مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انہی مہینوں میں یہ مہینہ ماہ رجب کا مہینہ ہے جس میں انسان روحانی تیاری، عبادت کی رغبت اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور رجب ان مہینوں میں شامل ہے جنہیں حرمت والا مہینہ کہا گیا ہے، کیونکہ لفظ رجب عربی زبان سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے تعظیم کرنا، احترام کرنا، بزرگی دینا۔ عرب دور جہالت میں اس مہینے کا احترام کیا جاتا تھا، جنگیں اگر ہو رہی ہوتی تھیں تو روک دی جاتی تھیں۔ اسلام نے اس احترام کو مزید مضبوط کیا ہے، اس لیے ویسے تو 4 مہینے حرمت والے ہیں لیکن یہ مہینہ ایک اپنا مقام رکھتا ہے کیونکہ اس مہینے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو پہلی سورت جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کیا ہے سورہ فاتحہ ہے، اور اس کو آپ نے شروع میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر آپ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے جائیں گے، لفظ آمین بھی آخر میں پڑھتے جائیں گے تاکہ جیسے جیسے یہ سورت پڑھی جائے ویسے ہی ساتھ قبول بھی ہوتی جائے۔ مہینہ رجب کے مہینے میں جب بندہ کوئی آمین کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک فوراً اس کی دعاؤں کو اس بندے کی قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے سورہ مبارک دیکھیں، قرآن کریم کا آغاز اس سے ہو رہا ہے نا، تو اسی لیے آپ سمجھیں کہ آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز اس عمل کے ذریعے ہو جائے گا۔ اس عمل کے پڑھنے والے کو ہر حال میں اللہ پاک کامیابی عطا فرما دیتا ہے، لیکن اس کے لیے انسان کی نیت درست ہو، اس کا اخلاص ہو تو یہ چیزیں اس کو ملتی ہیں، کیونکہ نیکیوں کا اس خاص مہینے میں اجر بڑھ جاتا ہے، گناہوں سے بچنے کی خصوصی تاکید کی جاتی ہے، عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اس بندے کے بھی گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کے گھر والوں کے بھی، اور وہ بندہ بھی مالا مال ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے بھی مالا مال ہو جاتے ہیں۔ یہ اس عمل کی طاقت ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ پاک نے اپنے حبیب کو معراج
عطا فرمائی ہے، یعنی حضور سفر معراج پر گئے، 27 رجب کو آقا علیہ السلام کو معراج ہوئی، تو یہ معراج والا مہینہ، اسی مہینے میں نماز کا تحفہ ملا، نبی پاک نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا، اللہ سے خاص انعامات حاصل ہوا، اور یہ واقعہ میرے دوستوں رجب کی روحانی عظمت کو مزید نمایاں کرتا ہے۔ اسی لیے ہم نے اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے اللہ والوں نے ایک خاص عمل کو ترتیب دیا، پھر ماہ رجب کا دوسرا پیر ہو اور اس عمل کو پڑھیں تو ہر حال میں کامیابی ہی کامیابی ہے میرے دوستوں، کیونکہ جو پہلی صورت آپ کو بتائی ہے نا، یہ صورت ایک مکمل حمد ہے، اس کے اندر ثنا ہے، یہ عبادت ہے، یہ دعا کا بہترین مجموعہ ہے، اس میں اللہ پاک کی تعریف ہے اور ہدایت کی دعا بھی ہے، اسی لیے اس کے ذریعے اللہ پاک بندوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ لیکن پڑھیں اس پیر کے دن تو پھر اس کے پڑھنے کے فائدے کیا ہوں گے؟ دل کو سکون ملے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں تو ذہنی طور پر سکون ہی نہیں ہے، ہمیں تو کہیں پر آرام نہیں ملتا، ہمارے تو یہ معاملات ہیں، ہمارے تو وہ معاملات ہیں، ہم تو پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس طرح رب کو یاد کر لیں، پھر دیکھنا میرا رب ان کو کس طرح نوازتا ہے کہ زندگی بھر کی ان کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور جو آج جو مشکل میں ہے، جو آج پریشانی میں ہے، کیونکہ یہ عمل کرنے والے کی کوئی پریشانی باقی نہیں رہتی، کیونکہ یہ عمل جس نے بھی کیا، لوگ تو اس دن کا انتظار کرتے کہ ہمیں ماہ رجب کا دوسرا پیر نصیب ہو جائے۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی تو وہ ہلنے لگی، پھر اللہ پاک نے پہاڑ پیدا کیے تو انہی زمین پر رکھ دیا، چنانچہ وہ ٹھہر گئے۔ فرشتوں کو پہاڑ کی شدت اور قوت پر تعجب ہوا، انہوں نے عرض کیا پروردگار تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں لوہا۔ انہوں نے عرض کیا یا رب تیری مخلوق میں لوہے سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں آگ۔ انہوں نے پھر پوچھا پروردگار تیری مخلوق میں آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں پانی۔ پھر عرض کیا رب تیری مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ کچھ تیز طاقتور ہے؟ فرمایا ہوا۔ پھر پوچھا ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی مخلوق ہے، کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں انسان ہے، وہ اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے تو بائیں ہاتھ سے پتہ بھی نہ چلے تو یہ اس کا صدقہ کرنا ان تمام چیزوں سے زیادہ افضل اور زیادہ طاقتور ہے۔ تو اسی لیے ہم نے پیر کے دن حسب توفیق جتنا ہو سکے 10 20 50 100 جتنا اللہ نے توفیق دی ہے اس عمل کے کرنے کے فوراً بعد، تاکہ عمل کے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی اضافہ ہو جاتا ہے، عمل کو صحیح درستگی آپ نہیں کر پاتے تو یہ عمل اس کی وجہ سے آپ کو یعنی کہ اس صدقے کے ذریعے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے اور اللہ تمہیں اس کے انعامات اور اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ تو ویسے بھی ہمیں البتہ کسی دینی مصلحت کے پیش نظر یا دوسروں کو یعنی کہ اس کی طرف لانا اپنے تصور کے ساتھ دینا ہے کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ آج کل جو ہم اللہ یعنی کہ صدقہ دیتے ہیں اس میں اکثر ریاکاری آ جاتی ہے اور ہمارا دیا صدقہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، اسی لیے باتیں آپ کے ساتھ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے عمل کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں کہ اپنے دل کے اندر یہ ساری چیزیں لے آتے ہیں۔ تو آپ نے خدا را عمل کرنا ہے اور اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ اس سے آپ کو دلی سکون، بیماری سے شفا، پریشانیوں میں آسانی، رزق اور معاملات میں برکت کی قبولیت ہے، اس کے لیے آپ کو فائدے ملنے والے ہیں، کیونکہ یہ خداد میں نے آپ کو بتائی ہے جو تعداد، آپ نے اتنی مبارک تعداد ہے کہ جب کوئی بندہ اس کی تعداد آج پیر کے دن پڑھتا ہے تو الحمدللہ کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد دوسری سورت جو پڑھنی ہے اس کی تعداد بھی 33 بار ہے، اس سورت کو بھی آپ نے 33 بار شروع میں ایک بار بسم اللہ، پھر آپ نے اسی طرح اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، یعنی کہ 33 بار پڑھنا ہے بغیر بسم اللہ کے، اور ایک بار بسم اللہ کے ساتھ شروع میں بسم اللہ کے ساتھ، باقی آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ اور ترتیب ہوگی، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ پاک کی رحمتیں اور اس عمل کے اندر آپ کو کامیابی اللہ پاک عطا فرمائے گا، کیونکہ قرآن کریم کی یہ سورت جو آپ کو بتانے لگا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے اور اس کے بارے میں بزرگوں کا اقوال بھی موجود ہے کہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے
اللہ پاک اس سے رزق میں کشادگی، کاموں میں آسانی، زندگی میں برکت عطا ہوتی ہے۔ دشمنوں اور جو حسد کرتے ہیں اللہ پاک اس سے اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ صورت دشمنوں کے لیے بھی تیز ہدف ہے۔ بد خوابوں کے شر سے، یعنی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں حسد کرنے والے اور بد نیت لوگ، اللہ پاک ان سے بھی اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ جب ہمارے دشمن سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے دشمن جو ہوتے ہیں یقیناً جانے یہ سورت پڑھنے والے دشمنوں کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے۔ لیکن اس پر اللہ کا ایسا کرم ہوتا ہے، ایسا فضل ہوتا ہے، اور جس کے ہاں اولاد نہیں ہے یا اولاد کی خیر چاہتا ہے، اسی لیے یہ عمل کرنا بہت برکت والا ثابت ہوتا ہے۔ تو اور یہ وہ ایسی صورت ہے جس کے ذریعے شفاعت مصطفیٰ بھی نصیب ہوتی ہے۔ قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں میری امت کو جس نے اس صورت کو پڑھا ہوگا اس کو قیامت کے دن سیراب فرمایا جائے گا ایسے پانی سے جو دودھ سے زیادہ سفید ہو، یعنی کہ دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور اسی طرح فرمایا کہ جو کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگا، اور اسی ترتیب کے ساتھ میرے دوستوں وہ اتنا مبارک اور اتنا پیارا پانی ہوگا کہ جو اس سے سیراب ہوگا اس کو پھر قیامت کے دن کبھی پیاس ہی محسوس نہ ہوگی، اب ایک اثر اس کے نصیب ہو جائے گا۔ اسی لیے دوستوں یہ صورت دیکھنے میں مختصر سی ہے لیکن کمال کا اس کا درجہ اور مقام ہے۔ اس کو آپ نے یہ سورت کہتے ہیں سورہ کوثر، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کی تلاوت کرنا آپ کے لیے انشاءاللہ مبارک ثابت ہوگا۔ جو آپ اس کو اس ترتیب کے ساتھ اور اس تعداد کے برابر پڑھیں گے تو اس کے لیے مختلف صوفیہ نے، بزرگوں نے اس کی تفسیریں جو بھی کی ہیں اور صحابہ کرام سے متواتر تفسیریں ملتی ہیں۔ 30 صحابہ کرام کے اقوال اس صورت کے بارے میں موجود ہیں۔ اس صورت کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک نام آپ نے پڑھنا ہے۔ اب 2 صورتیں جیسے میں نے کہا قرآن کریم کی 2 صورتیں اور اللہ پاک کے 2 اسماء مبارک جو آپ نے پڑھنے ہیں۔ اب میں نے ان کی ترتیب بتاؤں تو یہ 4 اور 5ویں نمبر پر درود پاک، یہ 5 کام آپ نے کرنے ہیں، لیکن 5ویں کام کی تعداد جو آپ نے وہ ایک ہی ہے، پانچوں کی ایک ہی ہے، اور وہ تعداد جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ لیکن یہ عمل جیسے میں نے بارہا عرض کیا یہ آج کے دن کا سب سے مبارک اور خاص عمل ہے، اسی لیے اس کے ساتھ آپ کو یہ سارے معاملات جو میں نے آپ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں یہ آپ کو نصیب ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ میں ایک دعا آپ کو یہ اپنے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جو حضور اکثر پڑھا کرتے تھے، ماہ رجب کی یہ خاص دعا ہے، ایک بار اس کو سن لینا بھی کافی ہے، لیکن یہ دعا اس عمل کے لیے ایک بار سننا ضروری ہے۔ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو وہ کمال کرتا ہے۔ وہ دعا میں پڑھ دیتا ہوں، آپ سن لیجئے گا، اور اس کے بعد اگر کوئی پڑھنا چاہے تو میرے ساتھ پڑھ بھی سکتا ہے۔ اس کی یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اس کے بعد اپنے عمل کو جب چاہے وہ کر لے، لیکن عمل کی ترتیب یہی ہے، کیونکہ ماہ رجب میں گناہوں سے بچنے، عبادت کی تیاری، اللہ کی طرف رجوع کا پیغام دیتا ہے۔ یہ مہینہ صحیح طرح گزارا جائے تو رمضان بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ پاک ہمیں ماہ رجب کی قدر کرنے، اس میں گناہوں سے بچنے، نیکیوں میں آگے بڑھنے اور رمضان تک پہنچنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سب دوست احباب آمین یا رب العالمین کہیں انشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ ہم نے یہ دعا بھی کرنی ہے۔ پیر کے دن ہماری خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، جو لوگ اس میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں وہ صرف اور صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کومنٹ سیکشن میں نام لکھیں، انشاءاللہ تعالی ان کو دعاؤں میں شامل کروا لیا جائے گا۔ اب اس ترتیب کے ساتھ دوستو اللہ پاک کا جو نام آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب پہلے ہم دعا مبارک کو پڑھتے ہیں، وہ دعا سن لیں آپ۔ اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغ الرمضان، یہ دعا مبارک حضور پڑھا کرتے تھے۔ اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان، یعنی کہ وبلغ الرمضان۔ تو اس دعا مبارک کو ہم نے سن لیا۔ اس طرح آپ نے اس کو 2 بار یا 3 بار آپ اس کو سن لیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب جو اللہ پاک کا نام آپ نے پکارنا ہے، اور یہ وہ نام ہے جس کے ذریعے اللہ پاک تمہارے لیے تمام راہیں کھول دیں گے، تمام تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اس طرح کی نظریں، یعنی کیونکہ اللہ پاک کی ذات بڑی ہے، فتح ہے، بڑی کھولنے والی ہے، راہ اپنے بندوں کے لیے کھول دیتی ہے۔ تو آپ نے
نے ان تمام چیزوں کو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے میرے دوستو؟ اللہ والے فرماتے ہیں میں نے تمام پریشانیاں دور کر دی، اللہ نے تو فقط اتنا فرمانا ہے، بس وہ چیز اس کے لیے ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی مہربانی سے ہی سارے کام سیدھے ہوتے ہیں اور سختیاں ختم ہوتی ہیں، تنگیاں ختم ہوتی ہیں اور تمام راستے کھل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہوں تو اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ذریعے وہ تمام رکاوٹیں اور پریشانیاں میرے دوستوں دور کر دیتے ہیں۔ اور امام نے کہا اس کے بارے میں کہ جس نے یہ جان لیا اور یہ جس نے ارادہ کر لیا، جس نے اپنا یقین اس بات پر پختہ کر لیا کہ سارے کام درست کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سارے اسباب پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بس وہ اللہ پر یقین کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دے تو اللہ پاک خود بخود اس بندے کی ایسی مدد فرماتا ہے کہ ہر دیکھنے والا حیران ہو جاتا ہے۔ اس طرح جن لڑکوں لڑکیوں کی شادیاں رکی ہوئی ہیں، والدین کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے، تو یہ عمل قیدیوں کے لیے بھی ہے، مقدمے پھنسے لوگوں کے لیے بھی ہے، طالب علموں کے لیے بھی ہے، ہر طرح کے انجینئر کے لیے بھی ہے، ڈاکٹر کے لیے بھی ہے اور طالب علم کے لیے بھی ہے۔ کوئی بھی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، اس عمل سے ایک مرتبہ ضرور مستفید ہو۔ آپ نے پڑھنا ہے یا فتح، اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے، لیکن اس کے پڑھنے سے جب اس کو پڑھنا ہے تو بالکل اسی ترتیب کے ساتھ 2 صورتیں پڑھیں، پھر آپ نے اس اسم مبارک کا ورد شروع کر دینا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا اسم آپ نے پڑھنا ہے وہ اسم مبارک، اس کے ذریعے اللہ پاک تمام راہیں کھول دے گا، جو رکاوٹیں ہوں گی ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرمائے گا، رزق تمہارے گھر میں اتنا آئے گا کہ میں کہتا ہوں اگر آسان لفظوں میں بات کہوں تو رزق دروازے گھر میں دروازے توڑ کر آئے گا، یعنی کہ اب تمہیں رزق کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس کے پڑھنے والے کو ویسے بھی بڑا رزق عطا فرمائے گا۔ وہ اسم مبارک ہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ اس طرح آپ نے یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد دیکھنا اس کے کمالات۔ میرے دوستو درود پاک پڑھ کر جب دعا کریں گے تو خود اندازہ نہیں آپ کو کہ کتنا اللہ کرم فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ